بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انتم عاکفون فی المساجد، کہ تم جو ہے وہ اعتکاف مسجدوں میں کرو۔ اعتکاف اصل میں مسجد میں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن فقہائے احناف اور امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے وہ عورتوں کو گھر میں اعتکاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ عورتوں کو جو ہے مسجد میں آنے سے منع فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات فرمائی تھی وہ اس لیے فرمائی تھی کہ عورتیں جو ہے وہ ان احکام کی رعایت نہیں کرتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رعایت کیا کرتی تھی۔ یعنی جس طرح وہ پردے کی پابندی کیا کرتی تھی اور جس طرح وہ ان احکامات کی پابندی کیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس طرح وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دیکھا گیا وہ اس طرح ان کا احکام کی پابندی نہیں کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فتنے کے ڈر کی وجہ سے یہ بات کہی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے تو عورتوں کو جو ہے مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ تو دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فتنے کی وجہ سے جو عورتوں کو یہ بات کہی کہ وہ جو ہے نا مسجد میں نہ آئیں تو اور مسجد میں وہ اعتکاف نہ کریں اور مسجد میں وہ نماز پڑھنے نہ آئیں۔ تو دیکھیں وہ اس زمانے کی عورتوں کے بارے میں جب یہ بات حضرت عائشہ نے کہی تو اب اپنا یہ حال دیکھیں، زمانے کی عورتوں کو دیکھیں، اب تو فتنہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس زمانے کے لحاظ سے اب تو فتنہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا جب اس زمانے میں فتنے کا ڈر زیادہ تھا تو اب تو فتنہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اب اور زیادہ فتنے کا ڈر ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو جو ہے نا وہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اب تو عورتیں جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ احکام کی پابندی نہیں کرتی ہیں اور پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی اور ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہن متلفعات بمروطہن ثم یرجعن الی بیوتہن لا یعرفہن احد من الغلس، کہ عورتیں جو وہ اپنی چادروں میں اس طرح لپٹ کر آیا کرتی تھی کہ جو ہے اندھیرے کی وجہ، اور پھر وہ اپنے گھروں میں واپس چلی جایا کرتی تھی اور کوئی بھی ان کو جو ہے ان کو اندھیرے کی وجہ سے پہچانا نہیں کرتا تھا۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہم اپنی عورتوں کا یہ حال دیکھیں کہ ہمارا تو جو ہے نا حال اس طرح ہے کہ ہم پردے کی بالکل قدر نہیں کرتی ہیں اور پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ اس زمانے کی عورتوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ان کو یعنی کوئی بھی جو ہے نا اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کس کی بیوی جا رہی ہے، یہ کس کی بیٹی جا رہی ہے، یہ کس کی ماں جا رہی ہے، یعنی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح وہ چادروں میں لپٹ کر آیا کرتی تھی۔ اور آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ ان کو تو سب پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کی بیوی آئی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی ماں ہے، یہ فلاں کی بہن ہے۔ اور جس طرح عورتیں اس زمانے میں پردے میں جایا کرتی تھیں اور آج کل ہم اپنے برقعوں کا حال دیکھ لیں، ہمارے برقعوں کا حال یہ ہے کہ ہم برقع فیشن کے لیے پہن رہے ہوتے ہیں نہ کہ پردے کے لیے۔ یعنی اصل مقصد جو برقع پہننا ہے، اصل مقصد جو چادر پہننا تھا، اپنا پردہ حاصل کرنا تھا، پردے کا اصل مقصد حاصل کرنا تھا، اور برقعے کا ہم نے اصل مقصد ہی ختم کر دیا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے فقہائے احناف نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا اور مسجد میں اعتکاف کرنے سے منع فرما دیا۔ البتہ باقی فقہائے کرام جو ہیں وہ عورتوں کو اب بھی مسجد میں جو کہتے ہیں کہ وہ اعتکاف کریں، لیکن فقہائے احناف کا کہنا یہی کہ عورتیں جو ہے وہ گھر میں ہی جو ہے اپنے لیے مقام اعتکاف مقرر کر لیں گی اور وہ گھروں میں ہی اعتکاف کیا کریں گی۔